نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ نماز جنازہ کا طریقہ اور اس کی نیت سنیں گے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر چند لوگ ادا کر لیتے ہیں تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ نماز جنازہ کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی نیک شخص ہوتا ہے، میت نیک ہے، تو جتنے لوگ جنازے میں شریک ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور اگر میت گناہ گار ہے، جنازے میں کوئی نیک آدمی ہے، تو اس نیک بندے کی وجہ سے جنازے کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے اور سب لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایک کفن چور کا واقعہ ہے کہ وہ لوگوں کی کفن چرایا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک عورت کے جنازے میں شرکت کی اور میت کے ساتھ جب قبرستان گیا، قبر پہ نشان لگا کے آ گیا۔ جب وہ بعد میں پہنچتا ہے رات میں کفن چرانے، قبر کو کھولتا ہے، جیسے ہی کفن چرانے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو اندر سے یہ آواز آتی ہے اس خاتون کی جس کا جنازہ ہوتا ہے، وہ ایک نیک خاتون ہوتی ہے، اس کی آواز آتی ہے کہ سبحان اللہ، جنتی ہو کر جنتی کا کفن چراتا ہے۔ اب وہ ایک دم سے خوف سے وہیں رک جاتا ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ عورت جنتی ہو سکتی ہے لیکن میں کیسے جنتی ہوں، میں تو لوگوں کو کفن چراتا ہوں۔ تو وہ بڑی ہمت کرتا ہے، پھر پوچھتا ہے کہ تم جنتی ہو سکتی ہو لیکن مجھے تو پتہ ہے کہ میں تو لوگوں کی کفن چراتا ہوں، میں کیسے جنتی ہو گیا۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ جب تم میرے جنازے میں شریک ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنازے میں جتنے لوگ بھی حاضر تھے سب کی مغفرت کر دی۔ اس میں تم بھی تھے، تمہاری بھی مغفرت ہو گئی، اب تم جنتی ہو گئے۔ اب تم جنتی ہو کے پھر جنتی کا کفن چرا رہے، تو وہ توبہ کرتا ہے، واپس جو ہے اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ تو یہ نماز جنازہ کی برکت ہے کہ اگر کوئی نیک جنازہ ہوتا ہے تو سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے، نیت اس طرح کریں گے کہ نیت کرتا ہوں میں نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے، درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دعا واسطے حاضر اس میت کے لیے۔ صحیح ہے، یہ ہو گئی نیت۔ نیت کرتا ہوں میں نماز جنازہ کی، نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے۔ تکبیر کہی جاتی ہے، اللہ اکبر کے ہاتھ باندھ دیا۔ اسی طرح جس طرح نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں، جب ہم نے پورا نماز کا جو ہے طریقہ بھی سیکھا تھا، تو یہ تینوں انگلیاں ادھر رکھ کے ہاتھ اس طرح ہلکا بنا کے ناف کے اوپر باندھ دیا۔ اب آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا میں صرف فرق یہ ہے وتعالی جدک وجل ثناؤک، یہ اضافہ ہے وجل ثناؤک، باقی پوری ثنا اسی طرح ہے۔ پھر ثنا کے بعد تکبیر کہی جائے گی، آپ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کے تکبیر کے بعد آپ پڑھیں گے درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم پڑھ کے پھر تکبیر کہی جائے گی، بغیر ہاتھ اٹھائے آپ نے تکبیر کہی، اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ اور دعا بالغ مرد و عورت کی ایک ہی دعا ہوتی ہے، بالغ نابالغ بچی کی دعا الگ ہے، نابالغ بچے کی دعا الگ ہے۔ تو اگر بالغ مرد و عورت ہے تو بالغ مرد و عورت کی آپ نے دعا پڑھ لی۔ اس کے بعد پھر تکبیر کہی جاتی ہے۔ اب آخری تکبیر میں دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر آپ نے سلام پھیرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو کھول کر سلام پھیرنا ہے۔ بعض لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ایک طرف سلام پھیرتے تو ایک ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، دوسری طرف سلام پھیرتے دوسرا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ایک ہاتھ باندھ کے کوئی نماز نہیں ہوتی، ایک ہاتھ باندھ کے کوئی نماز ہوتی ہے، یہ ہاتھ چھوڑ دیا اب ایک ہاتھ بندھا ہوا ہے، تو یہ کوئی نماز نہیں ہے۔ دونوں ہاتھوں کو کھول دیں، اور یہ طریقہ بھی یہ آپ قاعدہ کلیہ ذہن میں رکھیں، نماز میں جہاں کچھ پڑھنا ہوتا ہے تو ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں، جہاں کچھ نہیں پڑھنا تو ہاتھ کھولنے ہیں۔ نماز عید میں بھی اسی طرح ہے، جن تکبیرات کے بعد کچھ پڑھنا ہے تو ہاتھ باندھ لیتے ہیں، جس میں نہیں پڑھنا ہاتھ کھول دیتے ہیں۔ تو نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر میں کچھ نہیں پڑھنا، سلام پھیرنا ہے، ہاتھوں کو کھول دیا، سیدھے لٹکا لیا اور سلام پھیر لیا۔ اس کے بعد پھر میت کے لیے ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کریں،
میت کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اب یہی ہے کہ اس کے لیے کوئی دعائے مغفرت کرے، ایصال ثواب کرے۔ دعا کے بعد پھر جو ہے جنازے کو قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں۔ قبرستان لے جاتے وقت نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد میت کو کندھا دینے کی فضیلت بھی سماعت فرما لیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی میت کو 40 قدم کندھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کرتا ہے۔ یعنی آپ نے پہلے سیدھے کندھے پہ میت کو لیا، پھر آپ 10 قدم چلے، پھر آپ کسی طرح پیچھے آ گئے اسی سیدھے کندھے پہ، پھر آپ گھوم کے گئے الٹے کندھے پہ لیا آپ نے، 10 قدم چلے، پھر ایسے پیچھے آ گئے الٹے کندھے پہ، پھر یہاں 10 قدم چلے۔ ہر کاندھے پہ جو ہے آپ کو 10 قدم چلیں گے تو اس کی فضیلت یہ ملے گی 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں